بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ نماز کے ارکان میں دوسرا رکن تکبیر تحریمہ۔ آج کی مجلس میں انشاءاللہ تکبیر تحریمہ کے حوالے سے 10 مسائل عرض کیے جائیں گے۔ نمبر 1، تکبیر تحریمہ کس کو کہتے ہیں؟ تو یاد رکھیں کہ نماز شروع کرتے وقت آغاز میں ہی جو اللہ اکبر کہہ کر نماز شروع کی جاتی ہے اس کو تکبیر تحریمہ کہتے ہیں۔ نمبر 2، تکبیر تحریمہ کے لیے سب سے بہتر الفاظ اللہ اکبر ہیں۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام اور بلکہ پوری امت کا ہمیشہ آج تک اسی پر عمل رہا ہے، ہمیں بھی یہی کرنا چاہیے۔ نمبر 3، تکبیر تحریمہ کو اللہ اکبر کے ساتھ شروع کرنا واجب اور ضروری ہے، البتہ بقیہ تکبیرات رکوع میں جانے کے لیے، سجدے میں جانے کے لیے جو کہی جاتی ہیں یہ سنت ہیں۔ نمبر 4، تکبیر تحریمہ کو امام، مقتدی اور انفرادی نماز پڑھنے والا یہ سب لوگ ادا کریں گے۔ نمبر 5، تکبیر تحریمہ کا زبان سے ادا کرنا ضروری ہے، یعنی اس انداز سے آدمی اللہ اکبر کہے کہ اس کا یعنی منہ اور زبان یہ حرکت کریں اور یہ الفاظ اپنے اپنے مخارج سے ادا ہو جائیں صحیح تلفظ کے ساتھ۔ اس میں ضروری نہیں ہے کہ اس میں آواز پیدا ہو جس کو وہ سنیں، اگر آواز نہیں بھی پیدا ہو رہی اور صحیح تلفظ کے ساتھ یہ الفاظ اللہ اکبر کے ادا ہو رہے ہیں تو کافی ہے۔ بعض لوگ دل ہی دل میں اللہ اکبر کہہ دیتے ہیں جس سے نہ ان کا منہ حرکت کرتا ہے نہ زبان، اور صحیح تلفظ کے ساتھ یہ تکبیر ادا نہیں ہوتی، تو ایسے لوگوں کی تکبیر تحریمہ نہیں ہوگی، اور جب تکبیر تحریمہ صحیح نہیں ہوئی تو نماز بھی فاسد ہو جائے گی۔ نمبر 6، تکبیر تحریمہ کہتے وقت مردوں کے لیے ہاتھ کندھوں تک اور کان کی لو تک اٹھانے کے حوالے سے کتابوں میں دونوں صورتیں موجود ہیں، البتہ احناف کے یہاں زیادہ بہتر یہ ہے کہ مرد حضرات اپنے ہاتھوں کو کان کی لو تک اٹھا لیں۔ نمبر 7، خواتین کے لیے تکبیر تحریمہ میں ہاتھوں کو کندھوں تک اٹھانا کافی ہے، وہ کانوں کی لو تک نہیں اٹھائیں گی بلکہ انہیں کندھوں تک ہاتھ اٹھانے چاہیے۔ نمبر 8، تکبیر تحریمہ کہتے وقت ہاتھ کب اٹھائے جائیں؟ تو اس سلسلے میں کتابوں میں 2 صورتیں ملتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ اٹھا لیے جائیں، یعنی دونوں کام ساتھ ساتھ ہو جائیں، اور دوسری شکل یہ ہے کہ پہلے ہاتھ اٹھا لیے جائیں اس کے بعد اللہ اکبر کہا جائے۔ تو اس سلسلے میں فقہاء نے دوسری صورت کو زیادہ بہتر قرار دیا ہے کہ پہلے ہاتھ اٹھا لیے جائیں اور اس کے بعد اللہ اکبر کہا جائے۔ نمبر 9، ہاتھ اٹھاتے وقت ہتھیلی کا قبلہ رخ ہونا اور انگلیاں بالکل یعنی ہتھیلی جو ہے وہ قبلہ رخ ہو اور انگلیاں بالکل کھڑی ہوں اور کشادہ ہوں، ملی ہوئی نہ ہوں۔ نمبر 10، تکبیر تحریمہ کھڑے ہو کر ادا کرنا فرض ہے۔ بعض حضرات جو مسئلے سے ناواقف ہوتے ہیں وہ جب دیکھتے ہیں کہ امام صاحب رکوع میں گئے ہوئے ہیں، ایسا نہ ہو کہ اٹھ جائیں اور میری رکعت رہ جائے، تو وہ امام کو پانے کے لیے جھکتے ہوئے اللہ اکبر کہہ کر امام کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں، تو ایسے لوگوں کی تکبیر تحریمہ صحیح نہیں ہوئی۔ جب تکبیر تحریمہ صحیح نہیں ہوئی تو ان کی نماز بھی صحیح نہیں ہوگی۔ اللہ رب العزت ہمیں ان مسائل پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔